बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर हुआ है। बलूचिस्तान में जिस तरह आपको मालूम है कि एक सियासी सूरत हाल है, सियासी बैकग्राउंड है, तुलबा तंजीमों से बलूचिस्तान की सियासत के बड़े बड़े नाम निकले हैं और इस वक्त मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर भी बहुत सारे नाम है। अगर मैं मिसाल लूँ तो इस वक्त सनाउल्लाह बलोच जो बड़ा एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से निकला, वो एक बहुत बड़ा नाम है। नसरुल्लाह ज़ेरे, और इस तरह बलोच और पश्तून सियासत में, कौमपरस्तों की सियासत में बहुत बड़े बड़े नाम तुलबा तंजीमों ने निकाले। इस वक्त आज का ये जो पॉडकास्ट है, हम तुलबा तंजीमों की जो दो तुलबा तंजीमों के हमारे नुमाइंदगान हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा भी हमने जो दीगर हमारे तुलबा तंजीमों के दोस्त रहनुमा थे, उनसे हमने रब्ता किया। कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से, कुछ अपने दीगर मौजूदात या मामलात की वजह से नहीं आ सके, तो बहरहाल वो नहीं आ सके। जो आए हैं उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच बोथ ऑफ यू। आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। हसीब बलोच, आपका ताल्लुक BSO ज़रीफ ग्रुप से है, और हमारे साथ ज़ोएब किब्ज़ई मौजूद है जो PSO से जिनका ताल्लुक है, PSO से ताल्लुक रखते हैं आप। हसीब जान, आपसे आगाज़ करता हूँ। बलूचिस्तान में जो तुलबा तंजीम है, इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? बलूचिस्तान में तुलबा तंजीमों का किरदार बाज़ औक़ात मशकूक रहा है और बाज़ औक़ात पॉजिटिवली भी वो लिया जाता रहा है। इस वक्त जो तुलबा तंजीमों की सियासत है, उसकी सूरत हाल कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया और अपने प्लेटफॉर्म से हमें अपना मौक़िफ़ रखने की, अपना बयानिया रखने की ओवरऑल आपने हमें मौका दिया। सबसे पहले तो मैं एक दुस्तगी करना चाहूँगा, यह है कि मेरा ताल्लुक बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से है, और हम इस वजह से हमारी पूरी जद्दोजहद रही है कि मैंने वो एलिब्रेट इसलिए किया था कि वाज़ेह तौर पर हो जाए कि किस BSO से आपका ताल्लुक, क्योंकि BSO भी 4-5 हैं। यह है कि मजमूई तौर पर हमारी जद्दोजहद रही है, वो इस बुनियाद पर रही है कि BSO को बिलखसूस शख्सियत से, उसको किसी भी किस्म के लाहिकों से, साबिकों से आज़ाद किया जाए। इसी सबब हम देखते हैं कि इन शख्सियत परस्त रुझानात के सबब, या आप कहें कि ये ओवरऑल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक और रुझान जो है वो पार्टियों के ज़ेर ताब आना, उनके ज़ेर ताब काम करना। इसी ओवरऑल रिवायत ने हमने देखा है कि जब भी शख्सियाती इख्तिलाफ हुए, सियासी पार्टियों ने अपने रास्ते बदले हैं, या उनके मफादात की बुनियाद पे BSO, जिसे हम बलोच कौम की, बलोच नौजवान की मादर इल्मी कहते हैं, जिसका किरदार तारीख़ में पिछले आप 7 दिहाइयों से वो BSO बलोच सियासी जद्दोजहद का हिस्सा है, सर्वाइव करता आ रहा है। हालांकि बेशुमार आप कहें कि उरूज ज़वाल देखने पड़े, तरह तरह के मसाइब BSO को अपनी जद्दोजहद के सबब उन मसाइब का सामना करना पड़ा, लेकिन BSO मजमूई तौर पर सर्वाइव कर पाई। तो BSO हमेशा इसी सबब, अपनी इसी ताकत के सबब काफ़ी लोगों के लिए आप कहें कि नाकाबिल कबूल रही है, बिलखसूस वो क़ुव्वतें जो मजमूई तौर पर सियासी प्रोसेस का गला घोटना चाहते थे, नौजवानों का गला घोटना चाहते थे। तो उन्होंने हमेशा BSO को शख्सियत के नाम पे, आप कहें कि सियासी पार्टियों ने अपनी दुमछल्ला बनाए रखा, नौजवानों की सियासी क़ुव्वत को तकसीम किया। तो इसी सबब हमारी जद्दोजहद रही है कि कम से कम BSO को शख्सियत से, BSO को आप कहें कि सियासी पार्टियों का ईंधन बनने से बलोच नौजवानों को मजमूई तौर पर रोका जाए, और उसके अलावा BSO का दिफा किया जाए, नौजवान को आज़ादी पर फराहम की जाए, जिसमें नौजवान एक सियासी तजुर्बा, आज़ाद सियासी तजुर्बा कर पाए, आज़ादाना बुनियाद पे वो सोच पाए, आज़ादाना बुनियाद पे वो अपने फैसलों का इंतखाब कर पाए। देखें, अगर हम BSO को या किसी भी कीडर साज तंजीम हो, बिलखसूस जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो खुद को कीडर साज अपना किरदार की बुनियाद पे खुद को अलग करती हैं, या अपना उसी किरदार की बुनियाद पे अपनी जद्दोजहद को मनवाती हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक आज़ाद सियासी माहौल में परवरिश कर पाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक मुस्तकबिल का लीडर, एक मुस्तकबिल का लीडर जो ओवरऑल कौम की रहबरी करे, वो एक आप कहें कि डिक्टेटेड माहौल में, वो एक ऐसी माहौल में जहाँ पे उसके सोच को आज़ादी मैसर ना हो, जहाँ पे उसे फैसला लेने की आज़ादी ना हो, जहाँ पे उसे तजुर्बा करने की आज़ादी ना हो, तो इस घुटन ज़दा माहौल में ओवरऑल लीडर साजी मुमकिन नहीं है। तो ज़ोएब जान, आपका ताल्लुक पश्तूनख्वा नेशनल अवाम पार्टी के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से है।
आसिफ जान की बातें सुनी आपने, ओवरऑल इत्तेफाक करते हैं उनसे, और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में उसको किस कदर देखते हैं, किस तरह देखते हैं? दानिश भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें आप बुलाया है। हसीब भाई की बातों से मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ कि हमारे तलबा तंजीमों का एक आप अगर देखो साथ दिया से पश्तूनख्वा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या बाकी मुख्तलिफ जितने तलबा तंजीमें हैं, उनका एक किरदार आपने देखा है कि उन्होंने हमारे कौम को, हमारे अवाम को बहुत से कैडर्स उन्होंने फराहम किए। अभी अगर मैं आपको मिसाल दूँ मिली शहीद उस्मान खान काकड़, तो उन्होंने जिस तरह पश्तून कौम, बलोच कौम या माकूम व मजलूम कौमों की नुमाइंदगी की, तो मैं समझता हूँ कि सेनेट के आज तक पाकिस्तान जब से बना है, फिर सेनेट के इतने बड़े दौरानिए में आज तक किसी ने इस तरह इन कौमों की नुमाइंदगी नहीं की। उनका ताल्लुक पश्तूनख्वा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से था, वो उनका ताल्लुक उनका पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी से था, लेकिन वो निकले हैं पश्तूनख्वा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से। तो हमारे तलबा तंजीमों की एक आप देखें हिस्ट्री, आप उनको देख ले, उन्होंने जो कैडर्स इस कौम को दिए है, तो अभी मौजूदा असम्बली में आप चेक कर ले, देख ले कि फॉर्म 47 का गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो हमारे हकीकी नुमाइंदगान जो थे मुख्तलिफ पार्टियों के, सियासी पार्टी के जो हकीकी नुमाइंदगान थे वो रह चुके हैं, लेकिन फॉर्म 47 के लोगों को उन्होंने असम्बली में बिठाया जो ना कौम की नुमाइंदगी कर पा रहे हैं, ना अपने इलाके की नुमाइंदगी कर पा रहे हैं, ना अपने अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो अवामी नुमाइंदे थे, जो हकीकी नुमाइंदे थे, उनको फॉर्म 47 के ज़रिए उनको हराया गया और फॉर्म दूसरों मतलब अपने लोगों को उन्होंने असम्बलियों तक पहुँचाया। तो मैं समझता हूँ कि तलबा तंजीमों का, ख़ास करके हमारे सूबे में बलूचिस्तान में तलबा तंजीमों का बहुत ही अहम किरदार है। स्टूडेंट्स को शऊर देना, स्टूडेंट्स को सियासी डिबेट्स के साथ मतलब एक सियासी शऊर देना, अपनी कौम, अपने वतन, अपने लोगों, अपने अवाम के लिए, अपने हकूक़ के लिए उनको आगाह करना। तो तलबा तंजीमों का मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ही बड़ा किरदार अदा है। बिलाशुबा आप दुरुस्त कह रहे हैं, बड़े बड़े सियासी जो नाम है वो तलबा तंजीमों से निकले हैं और बलूचिस्तान की खिदमत आज तक वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप भी, हमारी दुआएं कि आप भी कहीं ना कहीं निकल जाएं और इसी जो ग्रास रूट लेवल की सियासत है इससे निकल आएँ। लेकिन हमने ये भी देखा है ज़ुबजान के तलबा तंजीमों पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं, एलिगेशंस लगते हैं, शकूक शुबहात भी बहुत सारे जन्म लेते हैं कि तलबा तंजीम हैं तो तलबा के नुमाइंदे, लेकिन काम किसी और के लिए कर रहे हैं। ये भी हमने बहुत सारे देखा है। तो इस मामला को कैसे देखते हैं आपके? तलबा हैं, ठीक है, तलबा तंजीमें हैं, लॉजिकल एक चीज़ है, पूरी दुनिया में सियासत होती है, यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन उस मामले को कैसे देखेंगे आप कि तलबा हैं वो दीगर मौज़ूआत पर बजाय सियासत के वो किसी और ट्रैक पर चले जाते हैं? धनेश भाई, ये तो अभी ये जो बात आपने की, ये मैं समझता हूँ कि ये तलबा तंजीमों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है और वो एक प्रोपेगेंडा वार जो कहते हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि टीचर्स मतलब बहुत सारे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी वहाँ से पढ़ा हूँ, हम भी वहीं से हैं, तो जो टीचर्स हैं वहाँ पर वो कहते हैं कि यार यूनियंस के लोग आके अपने लोगों को पास करवाते हैं, ये वो उनका इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आप नहीं समझते कि जो असल उनका काम है उससे वो डिट्रैक हो गए? नहीं दानिश भाई, अभी देखिए, मैं अगर आपको यूनिवर्सिटी का मैं आपने मिसाल दिया, मैं आपको इसी यूनिवर्सिटी मैंने सब टीचर्स की मिसाल दी। बिल्कुल आपकी बात सही है। आप देखते हो कि यूनिवर्सिटी में एक वीसी था जो कि मैं समझता हूँ कि उसको बिठाने वाले स्टेट के लोग थे, जावेद इकबाल। उस वीसी के दौर में मतलब वीसी इतना बाइख्तियार था कि उसके खिलाफ गवर्नर भी एक्शन नहीं ले पा रहा था। वीसी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में स्कैंडल का एक केस आया, हरासमेंट का केस आया। हमारे सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों तलबा व तालिबात, हमारे फीमेल स्टूडेंट्स, चाहे वो पश्तून बेल्ट से ताल्लुक़ रखते, चाहे वो बलोच बेल्ट से ताल्लुक़ रखते, वो इस हरासमेंट का शिकार हुए थे। आपने खुद देख लिया कि इस वीसी के खिलाफ गवर्नर एक्शन नहीं ले रहा था। ये तलबा तंजीमें, ये यहाँ पर जो PS पश्तूनख्वा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और बाकी मुख्तलिफ तलबा तंजीम, ये इनके खिलाफ हो गए थे और आखिर वकार भी इस वीसी को जो हरासमेंट में मुलविस था, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की अपनी बात की, मैं आपको इस यूनिवर्सिटी का मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पर आप बहुत से इस तरह स्टाफ के मेंबर्स थे जो हरासमेंट में मुलविस थे। हमारी बहुत सी बहनें जो हमारे इलाकों से ताल्लुक़ रखती है, उनको हरास किया जा रहा था, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनके सर पर या इन इंतज़ामिया के खिलाफ ये तलबा तंजीमें खड़ी हो गई थी और इस वीसी को यहाँ से फारिग करवाया। तो अगर मैं बात कहूँ मतलब अगर यहाँ पर तलबा तंजीमें ना होती हमारी यूनिवर्सिटियों में,
تو شاید یونیورسٹیوں کا حالت وہ اسی طرح ہو جاتا جیسے بلوچستان یونیورسٹی کا حالت جاوید اقبال کے دور میں ہوا تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک مقام تک ٹھیک ہے کہ میں بھی چونکہ اسی یونیورسٹی سے نکلا ہوں اور میں بھی طلبہ تنظیموں کے مطلب میں پارشلی طور پر یا باقاعدہ طور پر کسی تنظیم کا رکن نہیں رہا, لیکن میری تمام تنظیموں سے دوستی ہے, میں بیٹھتا تھا, ان کے لیکچرز میں سنتا تھا, تو باقی تمام چیزیں. لیکن کہنے کا مقصد ہے آصف جان کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ طلبہ تنظیموں کا کام جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کی خدمت کرنا, اس کو گائیڈ کرنا وغیرہ, لیکن جیسے وہ میں نے ایک مثال دی کہ ٹیچرز کا یہ کہنا ہے کہ طلبہ تنظیمیں زبردستی آ کے اپنے لوگوں کو پاس کرواتے ہیں, اٹینڈنس کے معاملات میں وہ دخل اندازی کرتے ہیں جو کہ ان کا استحقاق نہیں ہے. تو اس موضوع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ طلبہ تنظیموں کو کیا یہ کرنا چاہیے, آیا اگر یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ طلبہ کی جدوجہد اپنے اندر آپ کہیں کہ بہت بڑی وسعت رکھتی ہے, مختلف قوتیں ہیں جو طلبہ کی نمائندگی کرتی ہے. ہاں, یہ ممکن ہے, اس طرح کی روایتیں چلی بھی ہیں, کیونکہ جس قسم کا آپ نے کرپٹ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا ہے اور انسٹیٹیوشن پہ آپ نے اوورال ایک چاونی کی صورت دے کے اس پہ ایک اپنی من پسند ایک کرپٹ انتظامیہ بٹھائی ہے, جہاں پہ آپ کہیں کہ ایک وی سی سے لے کے آپ اس ڈپارٹمنٹ کے آپ کہیں کہ پروفیسرز اور لیکچررز تک کی کسی کی بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, نہ انتظامی حوالوں سے نہ اکیڈمک حوالوں سے. پھر وہاں پہ ان اداروں کی جب حالتیں یہ ہوں گی, وہ انسٹیٹیوشنلی اس سطح تک کرپٹ ہوں گے, تو ان میں واقعتاً اس طرح کے کرپٹ آپ کہیں کہ عناصر کو گنجائشیں ملیں گی. جس طرح دوست نے کہا کہ جاوید اقبال آپ بعد میں ایک یونیورسٹی کا اوورال اسکینڈل نکلا, پتہ چلا کہ کس طرح یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کو, فیمیل اسٹوڈنٹس کو بنیادی طور پر سرویل کیا جا رہا تھا, یہاں تک کہ واش رومس کے اندر کیمروں کے انکشافات ہوئے. پھر اس کے بعد اس وی سی کو برطرف کیا گیا اتنے بڑے اسکینڈلس کے نکلنے کے بعد. لیکن جاوید اقبال نے اپنے ٹائم پہ مجموعی طور پر آرگینک جو پولیٹیکل قوتیں تھیں طلبہ کی, ان کو مجموعی طور پر بائی پاس کرنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے, یا آپ کہیں کہ یونیورسٹی انتظامیہ کے جو اوپر مائی باپ بیٹھے ہوئے, انہوں نے من پسند تنظیمیں بنائی ہیں. ان میں سے ایک اہم نام یوبینس کی ہے. یوبینس جب 2018 تک مجموعی طور پر یونیورسٹی میں کافی ایکٹیو رہی ہے, تو یوبینس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرپس بھی ملتے ہیں, ان کے پیپرز بھی من پسند طور پر. اس وقت بھی یوبینس فعال ہے؟ یوبینس اب فعال نہیں ہے, اسکینڈل کے بعد بند ہو گیا. یوبینس کا وہ جو سیاسی کاروبار تھا جو یوبینس کے نام پہ شروع کیا جا رہا تھا, یا ان کرپٹ آپ کہیں کہ اور قوتوں کو بٹھا کے طلبہ کا نمائندہ بتا کے پیش کیا جا رہا تھا, تو ہم دیکھتے ہیں ان قوتوں کو بشمول جاوید اقبال, یا بشمول ہے ان کے جو اصل آقا ہیں, ان سب کے خلاف لڑائی بلوچستان یونیورسٹی کے اندر, یا بلوچ یا پشتون جو طلبہ سیاسی قوتیں جو بلوچ پشتون قوم کے حقیقی نمائندے ہیں, انہوں نے ان کے خلاف لڑائی لڑی ہے, اور ان قوتوں کی مجموعی طور پر کمر توڑی ہے اور کامیاب ہوئے ہیں کافی حد تک. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پشتون سوسائٹی کے اندر ایک سیاسی تحرک ہے, یا بلوچ سیاسی سوسائٹی کے اندر جو BYC کی صورت ایک موومنٹ ابھری ہے, وہ موومنٹ جوان انہی کیمپسز کے اندر ہوئی ہے, انہی نوجوانوں کی سیاسی جدوجہد کے اندر ہوئی ہے, جہاں آپ کہیں کہ یوبینس جیسے اداروں نے نوجوانوں کو کرپٹ کرنے کی ڈگر پہ لگایا, جہاں یوبینس جیسے اداروں نے اوورال نوجوانوں کو ان کے ایکیڈمک اوورال درس و تدریس سے آپ کہیں کہ ہٹا کر ان کو کرپشن یا اوورال مداخوری کی جانب گامزن کیا. وہیں آپ کہیں کہ وہاں کی جو آرگینک پولیٹیکل آرگنائزیشن تھے جو حقیقی طور پر بلوچ طلبہ اور پشتون طلبہ کے نمائندے تھے, انہوں نے بلوچ اور پشتون طلبہ کی باقاعدہ طور پر سیاسی و شعوری تربیت کی, اور آج بلوچ اور طلبہ پشتون طلبہ کی وہ سیاسی شعور ہے وہ کھل کر چیخ کر اپنا اظہار کر رہا ہے, اور اس شعور کہ آپ کہیں کہ طوفان کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی لوگ خوفزدہ بھی ہیں, اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اسی سبب بلوچ سیاسی کارکنان یا بالخصوص پشتون سیاسی کارکنان مسلسل آپ کہیں کہ ریاستی جبر کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. زہیب جان, حکومت نے پابندی لگائی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر یونیورسٹی یا دیگر تعلیمی اداروں کے اندر, تو آپ اس کے باوجود بھی سیاسی سرگرمیاں کرتے ہیں, آپ اور جو دیگر طلبہ تنظیمیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ؟ دانش بھائی,
ابھی اس پہ آپ نے بات کی تو میں آپ کو کھل کر میں بتا دوں کہ یہ پابندی حکومت نے نہیں لگائی، یہ پابندی ہائی کورٹ نے ریمارکس میں دی ہے. اپنے ریمارکس میں طلبات سیاست پر پابندی لگائے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں. کوئی ایسا جملہ بولیے گا جس کو میں چلا سکوں؟ ہائی کورٹ کی بات آ گئی. میں بتاتا ہوں نا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ عدالت کا کام ایسا ہے کہ وہ عدالت آئین کی تشریح کرتا ہے، نہ کہ آئین میں ترامیم کرتے. ابھی آپ دیکھ لیں پاکستان کا آئین دیکھ لیں، آرٹیکل 16، 17، 15، 16، 19 میں آپ کو سیاست کرنے کا اجازت ہے. اگر آپ نے آئین میں ترمیم کرنا ہے تو یہ آپ اسمبلی سے اس کا بل پاس کرو گے، سینٹ سے کرواؤ گے. لیکن یہاں پر ہمارے معزز عدالت ہائی کورٹ نے ایک ریمارکس میں طلبہ سیاست پر پابندی لگائی ہے. یہ ایک آپ خود اگر آئینی طور پہ دیکھ لیں، یہ فیصلہ، یہ ریمارکس بھی غیر آئینی ہے. مطلب عدالت کا کام نہیں ہے کہ یہ سیاست پر پابندی لگائے. ہمیں پاکستان کے آئین نے اس کا اجازت دیا ہے سیاست کرنے کا، طلبہ سیاست کرنے کا. یہ پابندیاں تو ضیاء الحق نے بھی لگائی تھی، جو ایک مارشال حکومت ہے اس کا. اور اس کے بعد پھر ہمارے معزز عدالت طلبہ سیاست پر پابندی لگا رہے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہو، تو ایک غیر آئینی فیصلہ جو آئین کے برخلاف ہو، تو اس پر تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی سیاست روکنی چاہیے. کیونکہ یہ کام بڑی معذرت کے ساتھ یہ عدالت کا کام ہی نہیں ہے. یہ کام یہ اسمبلی سے بل پیش ہوگا، یہ آئین میں ترامیم ہوگا. پھر میں دیکھیں، ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس ٹائم ملک بھر میں، پھر خاص کر کے بلوچستان میں، ہمارے صوبے میں ہمارے پاس یہ ایک طلبہ سیاست رہ چکا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فارم 47 کا گورنمنٹ ہے. ہمارے اصل اور حقیقی نمائندگان جو ہے ان کو اسمبلیوں تک جانے نہیں دیا، جو اپنی قوم، اپنے وطن، اپنے لوگ، اپنے عوام، اپنے علاقے کی آواز بلند کر سکے. تو اگر کسی نے آواز بلند کرنا ہے تو وہ طلبہ تنظیمیں ہیں، وہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہے، جو اپنے اسٹوڈنٹس کے، اپنے یہاں پر آئے ہوئے اپنے طلبہ و طالبات کے حقوق کے بارے میں اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت سارے معاملات ایسے ہیں، ابھی چونکہ کورٹ ہے بیچ میں تو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا چونکہ معزز عدالت ہوتی ہے. آصف جان، میں نے کبھی ایسا کوئی موضوع نہیں دیکھا، مطلب یہ میری خوش قسمتی تو نہیں کہہ سکتے، یہ میری خواہش ہے کہ میں یہ چاہوں کہ بلوچ، پشتون اور جو دیگر طلبہ تنظیمیں وہ ایک موضوع پر کسی بھی ایک موضوع پر وہ سب متحد ہو جائیں. تو میرے خیال میں تو ایسا کوئی موقع نہیں ہے یا موضوع میں نے نہیں دیکھا. آپ کو کبھی لگتا ہے کبھی کسی ایک موضوع پر سب تنظیمیں اکٹھی ہوئی ہوں؟ مجموعی طور پر بلوچ سیاست کے اندر بھی، پشتون قومی جدوجہد کے اندر بھی اس طرح کے عناصر رہے ہیں جنہوں نے مجموعی طور پر تقسیم کی سیاست پہ مجموعی طور پر اکٹھ جمع کی ہے. بلوچ کو یہ بتایا ہے کہ پشتون تمہارا دشمن ہے اور اس دشمن کے خلاف مجموعی طور پر آپ یکجا ہوں. اور اسی طرح پشتون سیاسی جدوجہد میں بھی ہمیں اس طرح کی مثالیں آپ کو ملیں گی مختلف اوقات میں. اور اس درمیان یہ ہوا ہے کہ پشتون اور بلوچ کو، دونوں کو، ان کے اصل دشمن سے یا اصل وہ جو قوتیں ہیں جو ان پہ مسلسل وار کر رہی ہیں، جس کے سبب بلوچ آپ کہیں کہ سرزمین ہو یا پشتون سرزمین ہو، ان کو خانہ جنگیوں کا نشانہ بنایا گیا. مجموعی طور پر ان کو دیگر سامراجی خواہشات کی بنیاد پہ ڈالری جنگوں کی زد میں ان کی زمینوں کا استعمال کیا، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا. ان آپ کہیں کہ اس عوام کو، اس مظلوم عوام کو ہمیشہ پشتون آپ کہیں کہ سیاست کے اندر بھی اس طرح کے بینیفیشری رہے ہیں جنہوں نے ان کو اصل آپ کہیں کہ عوامی مفادات سے بھٹکا کر مجموعی طور پر ان کو، مظلوم کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کا کام کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی پشتون قوم یا بلوچ قوم دونوں ایک آپ کہیں کہ ایک انتہا قسم کی ایک ریاستی بربریت اور جبر کا سامنا ہے. ان کو آپ پشتون طلبہ بھی انہی کیمپسز کے اندر انہی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں جن مسائل کا سامنا بلوچ طلبہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس طرح کے گراؤنڈز مجموعی طور پر بے شمار ہیں جن کے اوپر اب مشترکہ جدوجہد کی جائے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے زخموں کی نوعیت مختلف ہو، لیکن ہم سب زخمی ہیں اور ہمیں جو زخم دیے ہیں وہ قوت مشترک ہے. تو یہ ایک مشترک جدوجہد کی ہمیں بنیاد فراہم کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان قوتوں کی اوورال بے خونی کی جائے
یا ان سیاسی روایت کی بےخونی کی جائے جو اپنی طاقت تقسیم کی روایت کی بنیاد پہ خود کو طاقتور کرتی ہیں. تو اگر یہ روایتیں مجموعی طور پر ماضی میں بھی آپ کہیں کہ انہوں نے اسی طرح بلوچ و پشتون اقوام کو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان کیا ہے، اور اگر ان روایتوں کی آج کی نسل اگر ان چیلنجز کو سمجھتی ہے جو بلوچ و پشتون نوجوانوں کو درپیش ہے، تو میرے خیال سے یہ آج ناگزیر ہو چکا ہے. آج کے خود کے تقاضات بھی یہی ہے کہ یہاں کے محکوم و مظلوم اقوام جتنے بھی ہیں، نہ صرف پشتون بلکہ سندھ کے آپ کہیں کہ جتنے بھی نوجوان ہیں، کشمیر کے نوجوان ہیں، آپ کہیں کہ بلوچستان سے باہر جو خیبر پختونخوا کے نوجوان ہیں، ان کے ساتھ آپ کہیں کہ آپ ایک مشترک جدوجہد کی بنیادیں ڈال سکتے ہیں. اور اس کے لیے آج کے حالات، آج کے یہ بحران زدہ حالات آپ کو ایک مضبوط آپ کہیں کہ موقع فراہم کرتی ہیں تمام تر سیاسی قوتوں کو. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ہم آہنگی کے لیے آپ کہیں کہ ایک ماحول سازگار کی جائے اور اس ثقافت کی بےخونی کی جائے جو تقسیم سے طاقتور ہوتی ہے. تو میرے خیال سے آج ضروری ہے کہ بلوچ نوجوان، پشتون نوجوان ان تاریخی روایات کی بےخونی کرے تاکہ ان کی مشترکہ آپ کہیں کہ جدوجہد کی بقا ممکن بنے. آج ان سب کا مفاد مشترک جدوجہد میں، تو باید ان چیلنجز کو سمجھا جائے. آپ یہ ہمیں امید دلا رہے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں یہ سب مشترکہ ہو کر کسی ایک لاہے عمل پر کسی ایک موضوع پر لاہے عمل مشترکہ بنائیں. ذویب جان، 13 MP او 3 MP او 16 MP او ایسے قوانین موجود ہیں. کتنے آپ کے خیال میں کتنے اسٹوڈنٹس کو اٹھایا ہوگا اور بند کیا ہوگا اس قانون کے تحت، جس میں مطلب بلوچ اور پشتون ہم نے دیکھا بیوٹم سے بھی اٹھائے گئے لوگوں کو، آپ کے بھائی کو بھی اٹھایا گیا تھا، بند کیا گیا تھا. بالکل بلوچستان یونیورسٹی سے کتنے تنظیموں کو اس قانون کے تحت بند کیا گیا. اور کیا یہ یکمشت بہت زیادہ نہیں ہوئے سیاسی کارکنان یا اسٹوڈنٹس کی جانب یہ ان قوانین کا استعمال؟ دیکھیے دانش بھائی، ابھی یہ انگریز یہ 3 MPO اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ایک انگریز کے دور کا قانون ہے. مطلب ایک میں آپ کو کہوں کہ یہ ایک ماشاءاللہ یہ حکومت ہوتی تھی تو اس میں 3 MPO کے تحت پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو بند کیا جاتا تھا. لیکن یہاں پر ہمارے میں کوئٹہ کی بات اگر کروں یا پورے صوبے کی بات کروں، اسپیشلی کوئٹہ میں یہاں پر ایک ڈپٹی کمشنر جو کہ اتنا پاورفل بندہ ہے جو وزیر اعلیٰ بھی اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا. یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آئے، کون ہے، لیکن پاورفل اتنا ہے کہ یہ کسی کو بھی اٹھا کر 3 MPO 16 MPO اس میں بند کر دیتا ہے. ابھی میں BMC والا واقعہ بتاؤں آپ کو کہ BMC میں ایک طلبہ تنظیموں کے بیچ میں ایک نوک جھوک آ جاتی ہے، یا ہمارے یہ اسٹوڈنٹس کے بیچ میں مسائل آ جاتے ہیں، لیکن طلبہ تنظیمیں ان کے جو عہدیدار ہیں، ان کے جو ذمہ دار ہیں، وہ بیٹھ کر وہ مسئلہ بہت ہی خوش اسلوبی سے حل کر دیتے ہیں. لیکن BMC میں ہمارے طلبہ تنظیموں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا تو 150 کے قریب اسٹوڈنٹس کو اٹھا کر 3 MPO میں DC کوئٹہ نے بند کر دیا تھا. بیوٹنز میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا تو اس میں ہمارے پشتونخوا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے 2 اسٹوڈنٹس کو 3 MPO کے تحت انہوں نے بند کر دیا تھا 1 مہینے کے لیے. اسی طرح مختلف تعلیمی اداروں میں کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو اسٹوڈنٹس کو پکڑ کے 3 MPO کے تحت بند کر دیتے ہیں. اب یہ 3 MPO والے کیسز اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، آپ دیکھ لیں اگر کوئی پرامن احتجاج بھی کر رہا ہو تو اس کو 3 MPO میں بند کر دیتے ہیں. اگر کوئی پریس کلب کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اپنے حق کے لیے بات کرے تو اس کو 3 MPO کے لیے بند کر دیتے ہیں. آج کل یہ 3 MPO بس آپ کے ساتھ اور کوئی کیسز نہیں ہے، آپ اسٹوڈنٹ پر یا باقی سیاسی ایکٹیوسٹ پر یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ پر آپ اور اس طرح کیسز نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ کیس بنتا ہی نہیں اسی پر. دیکھ میں نے اگر احتجاج کرنا ہو تو یہ میرا آئینی حق ہے، تو مجھ پر تو FIR نہیں ہو سکتی، تو مجھے اٹھا کر 3 MPO میں بند کر دیتے ہیں. یہ کیسز میں سمجھتا ہوں کہ مطلب مختلف طلبہ تنظیموں یا مختلف سیاسی پارٹیز کے جو کارکن ہیں ان کو اٹھا کر بند کرتے، یہ حد سے زیادہ ہو گئی ہے کیسز. یہ سارے پھر یہ جو اختیارات ہیں یہ DC کے پاس ہے، DC اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں اور سیاسی کارکنوں کو جو وہ 3 MPO کے تحت بند کر دیتے ہیں. ذویب جان، اوور آل سچویشن تو بتا دیا آپ نے. حسیب جان، آپ کا
صرف اسٹوڈنٹ ونگ سے تعلق ہے آپ کا, کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹ ونگ میں اگر آپ کی جماعت کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوتی, آپ کی اسٹوڈنٹ ونگ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوتی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کھل کر جس طرح ابھی سیاست کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر رہے ہیں, اس طرح نہیں کر پاتے؟ یہ ہے کہ وقتی طور پر ہم مجموعی طور پر اگر گروہی سطح پہ طاقتور ہو پاتے, لیکن مجموعی طور پر جو طلبہ سیاست کے تقاضے ہیں یا جو بی ایس او کے جو مقاصد ہیں, ہم ان کو پورا شاید نہیں کر پاتے. بی ایس او کا آزاد رہنا یا نوجوانوں کا خود مختار رہنا کیوں ضروری ہے, اس کو اگر ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھیں تو شاید ہمیں بہتر طور پر سمجھ آئے. بلوچ سیاست کے اندر 1967 سے بی ایس او ایک متبادل فرنٹ کے طور پر سر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے, جو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثری طور پر آپ کہیں کہ بلوچ سیاست کے اندر سیاسی فیصلہ سازی کا جو دائرہ کار تھا وہ سرداروں کے یا نوابوں کے اوتاق تک محدود رہتا تھا. یہ قبائلی طور پر وہ قبائلی مشرانی آپ کہیں کہ ایک مشترکہ کانسنٹ کی بنیاد پر سیاسی پروسیس کو چلاتے تھے. لیکن بی ایس او کے آنے سے یہ ہوا کہ وہ عام بلوچ نوجوان جس کی آج سے پہلے کوئی پولیٹیکل سے نہیں تھی, اس کا سیاست کے اندر کوئی فیصلہ کن کردار نہیں تھا, بی ایس او کے آنے سے مجموعی طور پر اس نوجوان کو آپ کہیں کہ سیاسی فیصلہ سازی کی, اپنی بات کہنے کی, وہ فیصلے جو اس کے مستقبل پر اثر انداز ہوتے ہیں, وہ فیصلے خود کرنے کی آپ کہیں کہ ایک اسپیس میسر ہوئی. وہ اسپیس بھی آسانی سے قطعاً میسر نہیں ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچ مڈل کلاس اور بالخصوص بلوچ سرداروں کے درمیان آپ کہیں کہ 60s سے لے کے لیٹ 70 آپ کہیں کہ 90s تک مکمل آپ کہیں کہ ایک متضاد سیاسی دور آپ کو ملتا ہے. تو جب ہم نیب کی حکومت کو آپ کہیں کہ بھٹو برطرف کرتا ہے اور نیب کی لیڈرشپ منتشر ہوتی ہے, نواب عطا اللہ لندن چلے جاتے ہیں, نواب کوزر بیزن جو پی این پی کی سیاست اختیار کرتے ہیں, اور نواب آپ کہیں کہ خیر بخشمری افغانستان کا رخ کرتے ہیں. تو وہاں پہ گراؤنڈ کے اندر جو ایک سیاسی خلا بنتی ہے اس کو بی ایس او آ کے بلوچ نوجوان آ کے پر کرتے ہیں, اور ہم یہیں سے دیکھتے ہیں کہ بلوچ نوجوان اس عرصے کے اندر اتنے طاقتور ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس قبائلی جو سیاست کے روٹ سے ان کو کاٹ کر پھینکتے ہیں, اور وہی آپ کہیں کہ سیاسی جدوجہد ایک فیصلہ کن آپ کہیں کہ ایک مرحلے میں 2001 کی دہائی پہ ملتی ہے, جہاں پہ آپ کو دونوں طرف نیشنل پارٹی جیسے فینومیناز ہمیں ابھر کے دیکھنے کو ملتے ہیں جو وہی مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے ابھرتے ہیں. دوسری طرف ہمیں آپ دیکھتے ہیں کہ اوورال ایک مزاحمتی روایت دیکھنے کو ملتی ہے جو آپ کہیں کہ زیادہ آپ کہیں کہ ریڈیکل راہوں کا رخ کرتے ہیں. اور آج کی جو اورل بلوچ پالیٹکس ہے وہ اسی آپ کہیں کہ پی ایس او کی بطن سے جنمی ہے, اور کب جنمی ہے جب بی ایس او کی آزادی میسر ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح 90s میں جب بی ایس او کے نوجوان آپ کہیں کہ جن نوجوانوں کی جدوجہد سرداروں کے خلاف تھی, جب یہ نوجوان پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں, پاور کوریڈورز تک پہنچتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں نوجوان نچلی سطح پہ اور لیڈرشپ کے درمیان اختلافات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس بنیاد پہ اختلاف آتے ہیں کہ جی آپ جس پاور کوریڈور کو آپ نے کی جدوجہد آپ کے اس خاطر تھی کہ اس طاقت کو میں بلوچ عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے استعمال کروں گا, لیکن آپ تو یہاں پہ مجموعی طور پر پاور کوریڈور میں آ کے کمپرومائزز کا شکار ہوا ہے. تو اس موقف کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں لیٹ 90s میں پھر سے ایک جدوجہد شروع ہوتی ہے, اور جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچ نوجوانوں نے آپ کہیں کہ اپنے آزادی کا دفاع کیا ہے, سیاسی اظہار کا دفاع کیا ہے, وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ نے اپنے رخ بدلے ہیں, نئی روایتوں نے جنم لیا ہے. تو آج میرے خیال سے بلوچ نوجوان کو آپ کہیں کہ ضروری ہے کہ اس روایت کو زندہ رکھے جو آزاد آپ کہیں کہ سیاسی شعور کی آپ کہیں کہ نمو کو نشوونما کو ممکن بنائے. تو میرے خیال سے اسی میں بلوچ سیاست کی اور بلوچ جدوجہد کی بقا ہے کہ اس گھٹن زدہ ماحول کو جو ہر طرف سے بلوچ نوجوانوں کے اوپر آپ کہیں کہ یرغمال بنانے کے لیے ان کو اس گھٹن زدہ ماحول کو سازگار کیا جا رہا ہے, اس گھٹن زدہ ماحول کو توڑیں اور ایک ایسی فضا کو قائم کریں جس میں آپ کہیں کہ وہ سیاسی شعور جو آپ کے مسائل
आपके सोसाइटी के चैलेंजेस, उनको तकाज़ात को समझ सके, एक ऐसे सियासी शऊर की नमू के लिए साजगार हो। ज़ोइब जान, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। जिस तरह आसिफ साहब ने कहा कि वो किसी सियासी जमात के मातहत नहीं है तो और वो आज़ादी से अपनी सियासत कर रहे हैं, आप एक सियासी जमात से वाबस्ता हैं, उसके तुलबा तंजीम, उसकी एक ज़ैली तंजीम है आप, तो आपको क्या क्या मुश्किलात होती हैं तुलबा तंजीम को चलाते हुए और उमूर में और दीगर मामलात में? अपने जो पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, इसमें और उसमें क्या मसला होता है? और इसके अलावा अहकामात वगैरह, ये वो बाकी दीगर चीज़ें, पॉलिसियाँ, इस हवाले से क्या मुश्किलात होती हैं आपको? देखिए दानिश भाई, अभी पश्तूनख्वा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन तो पश्तूनख्वा नेशनल पार्टी की ज़िली तंजीम है। अलबत्ता आपने देखा होगा मुख्तलिफ सियासी तलबा तंजीमें हैं जो कि आज़ाद होती है, जो कि ख़ुद मुख्तियार फेडरेशन होती है, लेकिन हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम पार्टी के मातहत तंजीम में। तो ऐसे हालात में अगर हम कोई फ़ैसला करते हैं तो हमारे पार्टी के साथ इस वक्त में मुशावरात होते हैं। मतलब कोई, अगर हम तलबा सियासत कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो पार्टी इस पर हमारी रहनुमाई करती है। बात अहकामात की हो गई, आपने अहकामात की अहकामात नहीं, पार्टी हमारी जो है, हमारी जो मदर पार्टी है पश्तूनख्वा नेशनल पार्टी, वो हमारी रहनुमाई करती है। आपस में बातचीत होती है, मुशावरात के बाद पार्टी के साथ अगर हमने कुछ काम करना हो, मतलब कोई किसी भी हवाले से, उस पर हमारी पार्टी के साथ मुशावरात होती है। उसके बाद हम फिर उस काम पे जाकर पहुंच जाते हैं या उसका फैसला हम लेते हैं। तो क्योंकि हम एक ज़िली तंजीम में, तो इस तरह के ये हो कि पार्टी हमारी रहनुमाई करती है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू बोथ ऑफ यू। आप दोनों आए, आसिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, ज़ोइब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारी सिर्फ एक ये थी कि हम ये बता सकें, लोगों को बताना चाहिए कि तुलबा तंजीम और जो तुलबा सियासत है वो किस कदर बलूचिस्तान में ज़रूरी है, और तुलबा तंजीमों ने किस कदर बड़े बड़े नाम जो है वो निकाल कर पाकिस्तान और बलूचिस्तान पाकिस्तान की सियासत में किस कदर बड़े नाम उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और वो इस वक्त मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दोनों जो तुलबा तंजीमों के नुमाइंदगान थे वो मौजूद थे और तफसील से मुफस्सिल अंदाज में हमने उनसे गुफ्तगू की, और ओवरऑल चीज़ों में जो जो हमें लगा कि ज़रूरी है या आप तक पहुँचनी चाहिए, उस हवाले से हमने बातचीत की उनसे। और अब तक के लिए ये मौजू यहीं पर इख्तिताम को पहुँचता है।